کل ظاہر ہے جو کچھ بھی ہوا اچھا نہیں ہوا. پاکستان مخالف نہ لگے، ایم کیو ایم کا حامی اور ووٹر اس کو ڈیناؤنس کرتے ہیں. متحدہ قوم پاکستان میں سیاست کر رہی ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ آپریٹ بھی پاکستان میں کرے. صحت کی خرابی یا کوئی بھی ریزن ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے ایک غلطی سے خود بھی ریڈیکیول ہوتے ہیں اور ایک ایک کارکن، ووٹر، حامی، پوری پارٹی بھی ریڈیکیول ہو رہی ہے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ فیصلے ہم کریں اور اس بات کو ہم دہرانے کی اجازت نہ دیں. ایم کیو ایم ہم ہیں اور ہم ایم کیو ایم ہیں. جب تک یہ مسئلہ ہے، یہ ایشو ہے، فیصلے ہم کریں گے، فیصلے یہاں سے ہوں گے، ایم کیو ایم کو ہم یہاں سے آپریٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل پر. خواتین حضرات، ایم کیو ایم کون ہے؟ فاروق ستار ہیں یا الطاف حسین ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں دانیال عزیز صاحب، ایم این اے، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، تجزیہ کار ہیں، کراچی میں ہمیں جوائن کیا ہے. خرم شیر زمان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے ایم کیو ایم سے شیخ صلاح الدین صاحب بھی ایم این اے ہیں. اور آج کی ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. سوال بہت واضح ہے، وہ سوال اور اس کے بعد مزید باتیں آگے لے کے چلیں گے. یہ بتائیے گا شاہد لطیف صاحب کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آج جو انہوں نے اعلان لا تعلقی کیا ایم کیو ایم نے الطاف حسین صاحب کے ساتھ، تو کیا الطاف حسین صاحب نکل گئے ایم کیو ایم سے یا الطاف حسین صاحب ابھی تک ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں؟ نہیں جی، یہ تو انہوں نے ہرگز نہیں کہا کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ نکل گئے ہیں. نہ ہی انہوں نے یہ کہا کہ یہ -1 والا معاملہ ہے، ہم نے ٹیک اوور کر لیا ہے. انہوں نے تو ایک بس کہہ دیا کہ جی ایم کیو ایم جو ہے، یعنی ایک یوں سمجھ لیں کہ ایم کیو ایم پاکستان چیپٹر کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. اور اگر یہ پاکستان چیپٹر ہے، یہ تو ہم پہلے سے بھی جانتے ہیں. مگر ایم کیو ایم کا وہ حصہ جو کہ ڈائریکٹ وہاں سے کنٹرول ہو، دیکھیں نا، ایم کیو ایم جو ہے ایک تو وہ سیکٹرز اور سیکٹر کمانڈرز ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ سارے فیصلے اب پاکستان سے ہوں، وہ تو اور انہوں نے کہا کہ میں ادھر بھی سنا رہا ہوں اور ادھر بھی سنا رہا ہوں. پہلے بھی یہی کہتے ہیں، وہ تو پہلے بھی یہی کہتے رہے کہ جی رابطہ کمیٹی ہے. آج بھی آپ دیکھ لیجئے بیانات جو آ رہے ہیں کہ رابطہ کمیٹی جو ہے وہ یہاں سے بھی اور وہاں سے بھی آپریٹ کرے گی. یعنی یہ اس طرح کا نعرہ لگانا اور لوگوں کو پھر سے بیوقوف بنانا، یہ کون نہیں سمجھتا اس بات کو؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسا بیان ہے جس کے اوپر ہم کہیں کہ ہاں جی معاملے اب سیدھے ہونے جا رہے ہیں. یہ ایک بیان ہے، ایک مشکل صورتحال سے ایم کیو ایم دوچار ہے، اور یہ پہلے بھی ہو چکا. اور جب بھی ان کے قائد اس طرح کے بیان دیتے جس میں وہ پھنس جاتے تو اگلے دن سے اس کی ترجیحات شروع ہو جاتی. یہ ہو چکا ہے. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ صورتحال جوں کی توں ہے؟ نہیں، میں اس اعلان کے بعد بھی الطاف حسین ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں؟ ایبسولیوٹلی وہ یہ ہیں. اعلان لا تعلقی اس کو سیریس نہیں لینا؟ ایبسولیوٹلی وہ ہیں. وہیں سے ساری کمانڈ ہوگی، کمانڈ وہیں سے ہے. وہ پارٹ اصل میں تو ایم کیو ایم کا جو وہ پارٹ ہے جس کو آپ ملیٹنٹ ونگ کہتے ہیں، اور وہی دے کال دا شاٹس. تو میرے نزدیک آج بھی انہی کی کمانڈ ہے اور اسی نے سارا کام کیا. اچھا، یہ فرمائیے گا کل سے جب سے الطاف حسین صاحب کی تقریر سامنے آئی، جب سے انہوں نے پاکستان کے خلاف نعرے لگوائے، جب سے انہوں نے پاکستان کو ناسور کہا، جب سے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو توڑنا عین عبادت ہے، جب سے انہوں نے کارکنوں کو کہا کہ آپ میڈیا ان میڈیا جو آرگنائزیشن ان کے اوپر حملہ کریں جہاں پہ آپ کے بھائی کی تصویر نہیں چلتی، اور اس سے لے کے اب تک آپ کو کسی جگہ ریاست نظر آئی، حکومت نظر آئی یا وزیر اعظم صاحب نظر آئے آپ کو کسی جگہ؟ جی نہیں، میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ جو انیشل سٹیٹمنٹس آئیں وہ ڈی جی رینجرز کی اور آرمی چیف کی کہ ان کو پکڑ لو. وزیر اعظم کا بیان تو آیا تھا. نہیں، وہ بعد میں چاہتا ہوں. نہیں، وہ بعد میں اسٹیٹمنٹ کا نہیں، وہ بعد میں بعد میں. میں تو انیشل آپ نہیں چاہتے تھے کہ پہلے وزیر اعظم کا بیان؟ بالکل جی، حکومت کے سربراہ ہے نا، چیف ایگزیکٹو ہے. جب یہ معاملہ ہوا، اور اس سے بڑا سنجیدہ اور خوفناک معاملہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی دھرتی میں، آپ کی سرزمین پہ بیٹھ کے صرف یہی نہیں کہ وہ جو باہر سے اس پارٹی کو چلا رہا ہے وہ پہلے سے بھی اس طرح کی، آج تک آپ نے اس کو چیک کیا ہوتا تو شاید نوبت یہاں تک نہ آتی. بیانات پاکستان کے خلاف یہ فرسٹ ٹائم تو نہیں، یہ تو 2002 کا قصہ ہے نا، جبکہ انڈیا میں بیٹھ کے کہہ دیا کہ یہ انسانیت کی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہے. اور پھر یہ کلیم کرنا کہ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، پاکستان بنایا.
وہ پاکستان جس کے بارے میں کل مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہو. مجھے تو وہ لفظ دہراتے ہوئے شرم آتی ہے جو لفظ استعمال کیے گئے کہ جی ناسور ہے, عذاب ہے دنیا کے لیے, اور پھر کہا زندہ آباد نہ کہو پاکستان مرد آباد. نعوذ باللہ. اور اس کی دھرتی میں رہتے ہو, وہاں کا رزق کھاتے ہو, اور جن لوگوں نے ساتھ دیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ معافی والا قصہ نہیں ہے. بازی میں بھی آپ نے معافیاں دی, نوبت یہاں تک آ گئی. اور صرف اسی قصے کو میں نہیں دیکھتا, پارلیمنٹ میں بھی کھڑے ہو کے جو شخص را کی جو ہے وہ ہمدردی ظاہر کرتا رہا, کاش اس وقت پارلیمنٹ بھی کھڑے ہوتی اور اسے کہتی کہ آپ کون ہیں. بالکل میں انہی کی بات کر رہا ہوں. نثار صاحب نے باقاعدہ پراپر, میں کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں امیڈیٹ ریاکشن وہاں اس لیے ہونا چاہیے تھا کہ پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ لوگوں کے نمائندے ہیں. اس طرح کی بات پرسپشن ڈیولپ ہو رہا ہے اس ملک میں کہ حکومت اس سارے ایشوز سے غائب ہو گئی ہے. پاناما لیکس پہ جب بھی بات ہوتی ہے تو آپ لیڈ کرتے ہیں, آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں, پی آئی ڈی جاتے ہیں, آپ کے ساتھ 2 اور آپ کے ساتھی کولیگز بیٹھے ہوتے ہیں. طلال چودھری صاحب بھی بڑی کھل کر بات کرتے ہیں کیونکہ وہ میاں نواز شریف صاحب کی ذات کی طرف جاتی ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں, ان کے اوپر الزام لگتا ہے, تو ہمیشہ آپ بولتے ہیں, 3 گھنٹے پریس کانفرنس کرتے ہیں. جب پاکستان کی بات ہوئی, پاکستان کے خلاف نعرے لگے گئے, پاکستان کو گالی دی گئی, تو آپ خاموش ہیں کیوں؟ اس میں جی سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نہیں سمجھتا کہ بار بار ایک رویہ جو بن چکا ہے کہ ہر بات میں وہ چاہے بیٹھ کے ہوں, چاہے ڈنڈ لگانا ہو, آپ مقابلہ لگانا شروع کر دیں سویلین حکومت اور کوئی ملٹری شخصیات کے درمیان. یہ پاکستان کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا, اور آخر کار اس کا نقصان ہونے کا بہت سارے امکانات ہیں. سو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پروڈکٹیو بات ہے. یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر ہم ضرور پریس کانفرنس کرتے رہیں, کریں گے بھی انشاءاللہ, آئندہ بھی کریں گے, لیکن اس کیس میں پرائم منسٹر صاحب نے خود اپنا بیان فی الفور جاری کر دیا تھا, اور اس کے بعد سچویشن واچ کرتے رہے. آج نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی, اس میں یہ سارا ایشو ایڈریس ہوا, کل پھر میٹنگ ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ہمیں چھوڑ دینا چاہیے جی. اگر میں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن جا سکتا ہوں. سر مجھے اجازت تو دیں کہ میں اتفاق تو کر سکوں کم از کم آپ سے. اتفاق کرنے کی اجازت ہے آپ سے؟ اوکے, میں اتفاق کرتا ہوں سر آپ سے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کا کام بیان دینا نہیں ہوتا سر. وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں اس ملک کے, وہ کر سکتے ہیں کچھ. وہ ابھی ان کے خلاف غداری کا مقدمہ قائم کریں الطاف حسین صاحب کے خلاف, تو آپ کریں, اور برطانیہ سے ان کو منگوائیں پاکستان میں. بیان دینا تو ہم جیسے لوگوں کا کام ہے, یا شاہد لطیف صاحب کا کام ہے, یا اپوزیشن پارٹیز کا کام ہے. آپ تو حکم کریں سر. اگر آپ اجازت دیں تو وہ صرف بیان کی حد تک نہیں ہے. اس حکومت کے دوران تمام جو سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ MQM آل پارٹیز کانفرنس کے ذریعے اسی کراچی میں آپریشن شروع کرا گیا ایسی ہی حرکتوں کے خلاف, یہ تمام کلین اپ کے لیے. اس میں بہت سارے کنٹروورشل ایشوز بیچ میں آ گئے جو ضروری نہیں تھے کافی سارے لوگوں کے خیال میں, ان کی وجہ سے ایک پولیٹیسائز ہونے کا خدشہ بنا, جو کہ ایک سب ہم آہنگی کے تحت اس کو چلا رہے تھے. پرانی باتیں ہوگی. میں الطاف حسین صاحب کل کی تقریر میں بات کر رہا ہوں انکلوڈنگ, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب نے زیادتی کی؟ نہیں, مجھے پہلے آپ جملہ مکمل کرنے دیں پلیز. جو آپ نے پہلا سوال پوچھا تو اس میں یہ کہنا کہ ایکشن نہیں لیا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں. ایپیکس کمیٹیز کیسے ہوا میں بن گئی؟ نہیں سر, میں تو الطاف حسین سے کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو بیان پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا ہے کہ صرف بیان نہیں ایکشن بھی لینا ہے. میں آپ کو ایکشن بتانے لگا ہوں نا, اگر آپ ذرا مجھے اجازت دیں. تو یہ سارا جو ملٹری کورٹس بنی ہیں, جو پوپا ایکٹ پاس ہوا تھا, جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ پاس ہوا تھا, یہ جو JITs بنی ہیں, یہ جو عدالتیں بنی تھیں, یہ سب کچھ ہوا تھا, وہ سارا ایکشن اورینٹڈ تھا. اب وہ سارا پیرافینیلیا ان پلیس ہے, ٹھیک ہے جی. ان کو کسی نے نہیں کہا کہ بھی تم ایکشن نہ لو, بلکہ ان کو کہا گیا, آج بھی کہا گیا کہ فی الفور اس کے اوپر آپ ایکشن لیں. اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ وردی پہن کے پرائم منسٹر وہاں چلے جائیں؟ کیا مطلب, کیا کریں؟ کسی بھی شخصیت کے خلاف ہائی ٹریزن کا کیس عدالت نہیں بناتی, سوسائٹی نہیں بناتی, پولیس نہیں بناتی, وہ حکومت بناتی ہے, حکومت وقت بناتی ہے, پارلیمنٹ بناتی ہے. اور آپ اس کو ہائی ٹریزن نہیں سمجھتے؟ کس چیز کو جی؟ اب تو کوئی سوال ہی نہیں میرے پاس بچا. نہیں, کس چیز کو؟ آپ الطاف حسین کے بیان کی ایکشن نہ کرنے کی وجہ سے. میں معذرت چاہتا ہوں, اب تو میرے پاس تو سوال ہی نہیں ہے. آپ 3 سوال پوچھ رہے ہیں, آپ مجھے ایک بات پوچھیں. میں تو آپ سے ایک ہی سوال پوچھ رہا ہوں. آپ ایکشن کی بات کر رہے ہیں, اور کس کی بات کر رہے ہو؟ ایکشن نہ کرنا ٹریزن کا آپ کہہ رہے ہیں, یہ عجیب سی بات ہے جی. میں تو حیران ہو رہا ہوں آپ کی باتوں سے. صاحب آپ سانس لیں, اس کے بعد میں دوبارہ یہ سوال ہوگی, میں سانس لوں. جب میری آواز آپ تک کانوں تک پہنچ رہی ہو تو میں دوبارہ کوشش کروں گا. خرم شیر زمان صاحب یہ فرمائیے گا, خرم شیر زمان صاحب, میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں سر. خرم شیر زمان صاحب یہ فرمائیے گا کہ کراچی کے اندر ایک نئی پولیٹیکل فورس ڈیولپ ہوئی پرانے نام کے ساتھ,
تو اب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کراچی کے حالات مختلف ہوں گے پچھلے دنوں سے؟ دیکھیں کراچی کے حالات تو الحمدللہ بہت بہتر ہو گئے ہیں، اور ظاہر ہے جس کا کریڈٹ جو ہے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ، خاص طور پہ پاک افواج کے اوپر جاتا ہے، کیونکہ آپ یاد رکھیں کہ کچھ عرصے پہلے، کچھ سال پہلے اسی شہر کے اندر 6 سال میں 10,000 لوگوں کو ٹارگٹ کر کے مار دیا گیا تھا۔ تو یہ رینجرز کی مہربانیوں کی وجہ سے حالات بہتر ہوئے ہیں اور بہت زیادہ بہتر ہو گئے ہیں۔ لیکن دیکھیں اگر آج کے واقعے کے اوپر آتے ہیں، اور اگر ہم بات کریں فاروق ستار کی پریس کانفرنس کے اوپر، تو میرا ایک سوال ہے جاوید صاحب آپ سے کہ کیا فاروق ستار صاحب نے ایک دفعہ بھی الطاف حسین کی سٹیٹمنٹ پہ مذمت کری؟ ایک دفعہ بھی انہوں نے یہ کہا کہ الطاف حسین کے جو الفاظ ہیں اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، جو مرد آباد کے الفاظ کہے، جو انہوں نے ناسور کہا پاکستان کو؟ کوئی جاوید صاحب اس طرح کی مذمت نہیں آئی ہے۔ دوسری بات جاوید صاحب یہ ہے کہ آج بھی جو ہے نسرین جلیل صاحبہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اب نسرین جلیل صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آج بھی ہمارے قائد جو ہیں وہ الطاف حسین صاحب ہی ہیں، کیونکہ ان کا تو کانسٹیٹیوشن ہی یہی کہتا ہے۔ واسع جلیل صاحب کی جو ٹویٹس آئی ہیں اب ان کو دیکھ لیں۔ دیکھیں یہ انہوں نے آج بیٹھ کے قوم کو ماموں بنایا، وہ جو ایک ہے نا مذاق میں کہتے ہیں کہ ماموں بنائے، یہ بیسیکلی وہی کیا ہے۔ جس طریقے سے جو الفاظ کل پاکستان کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، جس طریقے سے جو بے حرمتی کی گئی ہے، اور اس کے اوپر ابھی تک جو ہے نا ہم یہ بیٹھ کے سب تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ تو ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں کسی حالت کے اندر بھی۔ مطلب میں کہتا ہوں کہ یہ ایوانوں کے اندر داخل بھی کیسے ہو سکتے ہیں؟ کس طریقے سے انہوں نے ہماری زمین کے اوپر اس طرح کے جو ہیں وہ تہمتیں لگائی ہیں، کس طریقے سے انہوں نے افواج پاکستان کے اوپر الزام لگائے ہیں، جو سراسر چلتی بھی آ رہا ہے یہ سلسلہ ان کا جاوید صاحب نان سٹاپ، جو دل میں آتا ہے یہ بولتے ہیں۔ صاحب کا جو بیان ہے وہ مکمل نہیں ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مکمل نہیں ہے اور وہ تسلی نہیں کر سکا، وہ لوگوں کو ایکسپلین نہیں کر سکا کہ کیا جذبات ہے فاروق ستار صاحب کے اور MQM کے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جاوید صاحب جذبات تو بالکل نہیں تھے نا، جذبات کا لفظ تو اب استعمال ہی نہ کریں۔ اگر آپ نے جذبات دیکھنے ہیں تو میں ضرور کہوں گا کہ عامر لیاقت کے جذبات دیکھ لیں، جس شخص نے کہا کہ ہاں میرا دل نہیں مان رہا اور میں ان سے علیحدگی کر رہا ہوں۔ لیکن فاروق ستار صاحب نے تو کہتے ہیں نا کہ اقتدار کی کرسی اور وہ طاقت وہ اپنے پاس رکھنے کے لیے، وہ معاملات چلانے کے لیے، سر وہ 24 گھنٹے سے ٹیلی ویژن سکرینوں پہ بیٹھ کے وہ الطاف حسین صاحب کے بیان کو، جس کو پورے پاکستان میں کوئی شخص سپورٹ نہیں کر پا رہا تھا، کوئی اس کی پراپر طریقے سے اس کو سپورٹ نہیں کرتا تھا، وہ ان کو کرتے رہے، وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ وہ آج ان کی پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے، شام کو 8:30 بجے 8:45 بجے اچانک ان کا ضمیر جاگا، وہ اس کو چھوڑ دیجیے آپ۔ اب میں شیخ صلاح الدین صاحب کو نے ہمیں جوائن کر لی۔ شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک کنفیوژن ہے کہ آپ کی جو آج کی MQM ہے جس کا اعلان آپ نے کیا، کیا الطاف حسین صاحب اس MQM کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی آ رہی، لیکن آخری جو ہے میں ذرا سن نہیں سکا ہوں پراپر۔ سر دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ آج لیکن میں میرے خیال میں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ جی فرمائیے سر، بولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید صاحب، سب جتنے بھی شرکا ہیں، میرا السلام علیکم۔ ایکچولی دیکھیں جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں بڑی واضح چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اور فاروق ستار بھائی نے جس طرح سے جو قیادت کو سنبھال کے پاکستان متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جو قیادت کے بارے میں بتایا، بہت تفصیل سے میرے خیال میں آپ لوگوں نے سنا بھی ہے۔ اور لیکن یہ کہ کچھ لوگ اپنے انداز میں ضرور وہ بات کر رہے ہیں، اپنے انداز میں اس کے کچھ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز بالکل طے ہے کہ جو پاکستان فرسٹ ہے، اور پاکستان ہی سے سب کچھ قائم ہے، اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی ہم لگاتے ہیں۔ لیکن اگر کچھ لوگوں نے وہاں ایک غلط حرکت کر دی تو اس کی بھی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، کہ جو میڈیا ہاؤسز پہ حملے ہوئے، اس کے علاوہ جو ہے جو باتیں وہاں سے ہوئی لندن سے، اس کی بھی ہم بھرپور مذمت کرتے ہوئے ہم نے اعلان لا تعلقی کا اظہار کرتے۔ دو سوال آپ سے۔ ایک تو یہ اعلان لا تعلقی آپ نے الطاف حسین صاحب کے بیان سے کی ہے یا الطاف حسین صاحب کی قیادت سے کی ہے؟ دیکھیں اس میں بھی بڑا واضح چیز ہم ڈاکٹر فاروق ستار نے کہی کہ ایک تو یہ کہ ہم نے اس بیان سے جو کہ انہوں نے کہا،
اور ایک نعرہ لگ گیا وہاں پہ جس کی وجہ سے, اور اس کو ہم نے یہ بھی کہا کہ ایم کیو ایم بیسیکلی دیکھیں ایم کیو ایم کا وہ آگے نہ جائیں نا سر, منشور ہے سر آگے نہ جائیں سر, وہ لمبی باتیں ہیں شیخ صاحب, وہ لمبی باتیں منشور کی باتیں, آئین کی باتیں وہ چھوڑیں. میرا سوال یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب نے جو اینٹی پاکستان نعرہ لگایا, جو پاکستان کے بارے میں غلط خیالات کا اظہار کیا, ساتھ انہوں نے کہا کہ میڈیا کے اوپر حملہ کریں, آپ نے ان کے اس اعلان سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے یا پھر آپ نے ان کی قیادت سے لا تعلقی کی آج؟ جاوید صاحب میرے خیال میں آپ اگر آپ جب بھی بات کر رہے ہیں نا وہاں سے مجھے پوری آواز نہیں آ رہی, آپ کا پہلا ورڈ تو مجھے آ جاتا ہے, پھر اس کے بعد نہیں آ رہا آڈیو کی وجہ سے, لیکن میری آپ پوری بات سن لیں گے, میرے خیال میں شاید آپ کو جواب مل جائے گا. نمبر ایک یہ ہے کہ آپ نے جو آپ نے بات کی, دیکھیں ہم نے ایک سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جو اینٹی پاکستان کی جو بات ہوئی اس پہ ہم نے تو بالکل اعلان لا تعلقی, اور آئندہ اس پلیٹ فارم سے اگر کوئی کارکن, اگر کوئی لیڈر ایسی حرکت کرے گا تو اس کی سزا کے لیے ہم ذمہ دار ہیں اور ہم اس کو جو ہے کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ایم کیو ایم جو ہے, ایم کیو ایم کی ایک تاریخ ہے, ایم کیو ایم کی تاریخ ہے 30 سال پرانی تاریخ ہے, اور جس کی بنیاد الطاف بھائی نے رکھی ہے. ظاہر ہے کہ ہم اس بنیاد کو تو نہیں نکال کے پھینک سکتے, وہ تو ہمیشہ قائم رہے گی. یہ تو ان کے مرنے کے بعد بنیاد کی نہیں سر, بانی کی بات ہے سر, وہ بنیاد کی نہیں بانی کی بات ہے. میں سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ یہ سوال آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا اور اس کی آواز بھی آپ تک ضرور پہنچ رہی ہوگی. شیخ صاحب, مسئلہ بنیاد کا نہیں ہے, بانی کا ہے. کیا آج بھی الطاف حسین صاحب آپ کے لیڈر ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. چھوڑ چھوڑے کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید. شیخ صلاح الدین صاحب, بڑا سادہ سوال آپ سے, الطاف حسین صاحب آپ کے لیڈر ہیں یا نہیں ہیں؟ جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ سے کہ الطاف بھائی جو ہیں وہ بانی ہیں, اور یقیناً وہ بانی رہیں گے اس پارٹی کے. اس میں کیونکہ ان کی بنیادیں رکھی ہوئی ہیں, ہم ان کی وہ جو بنیاد ہے اس کو تو ہم ہلا ہی نہیں سکتے. انہوں نے ایک پلیٹ فارم ہمیں دے دیا ہے, اس پلیٹ فارم پہ اگر اب کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں, کیونکہ ابھی انہوں نے اپنا بیان بھی جاری کیا کل رات کہ میں نے ذہنی دباؤ اور یہاں پہ جو کراچی کے حالات تھے جس میں بھوک ہڑتال کے جو ساتھی تھے وہ کافی بیمار پڑے ہوئے تھے اور کوئی پرسان حال نہیں تھا, کوئی کنکریٹ جو ہے بات نہیں آ رہی تھی, اس کی وجہ سے میں ذہنی دباؤ میں شکار ہو کے میں نے کچھ باتیں غلط کر دی اور میں اس میں معذرت خواہ ہوں. اب لیڈر ہے نا سر آپ کے, وہ ابھی بھی آپ کے لیڈر ہیں اور لیڈر سے اظہار لا تعلقی نہیں ہے آپ کا. دیکھیں انہوں نے جو چیز, میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو انہوں نے کہا اس کے بعد انہوں نے خود پارٹی سے لا تعلق کا اظہار کر دیا کہ میرا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, انہوں نے خود کہہ دیا. سر وہ تو 400 مرتبہ کر چکے ہیں نا سر, سر وہ 400 دفعہ اعلان کر چکے ہیں, 400 دفعہ اعلان واپس لے چکے ہیں, 400 دفعہ اس قسم کی گستاخیاں ملک کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, سب کے ساتھ کر چکے ہیں, 400 مرتبہ وہ معذرت کر چکے ہیں. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو معذرت ہے اس سے تو, یا جو ان کی غلطی ہے اس سے تو اظہار لا تعلقی کر لیں اور اگلی غلطی کا انتظار کریں اور ان کو لیڈر بھی مانتے رہیں آپ. جاوید بھائی, ہم بات یہ جاوید بھائی کہ ہم جو ہیں مستقل جو ہے گناہ کرتے رہتے ہیں, مستقل معافی مانگتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو میرے خیال میں اب جو ہے اگر اس بات کو بھی ایکسپٹ کر لیا جائے کہ ٹھیک ہے اگر معاف کرتے ہیں تو کر دیں, نہیں معاف کرتے تو یہ بھی میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. صحیح. شاہ لطیف صاحب, اب نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ نئے سرے سے ہم اپنا کام کریں, نئے سرے سے ہم اپنا کام کریں. اب جو ہے فاروق بھائی نے قیادت سنبھال لی ہے اور پاکستان میں سارے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ, اور آپ دیکھیں گے کہ ایک نئی چینج آئے گی. ہم جو ہے جو ایک نیا ایک آپ بدلاؤ دیکھیں گے. معاملات کو ٹھیک کرنے میں ہم پاکستان صحیح. شاہ لطیف صاحب وہ معذرت کر چکے ہیں, معافی مانگ چکے ہیں. قائد وہ ابھی تک ان کے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ معافی مانگ رہے ہیں تو ان کو معاف کر دینا چاہیے, اور اگر معاف نہیں کرتے تو پھر سزا دے لیں, لیکن وہ قائد ہیں ہمارے. بات یہ ہے کہ یہ بتا دیں کہ فاروق ستار صاحب جو ہیں یا باقی دیگر ان کے جو قائد ہیں ان کی حیثیت کیا ہے, اتھارٹی ایکسپلین کر دیں نا کہ اتھارٹی کیا ہے. وہی کہتے ہیں ہماری نہیں آج تک نہیں جی, آج تک کوئی اتھارٹی نظر آئی کیا؟ ان کے قائد جو ہیں باہر سے بیٹھ کے پورے شو کو رن نہیں کر رہے کیا؟ ان کے سیکٹر کمانڈرز مین رول نہیں ادا کرتے کیا؟ سیکٹر کمانڈر کا کنٹرول ان کے پاس نہیں ہے کیا؟ رابطہ کمیٹی وہی بات اپنی طرف سے کوئی بات کر سکتی ہے, جو حکم ہوتا ہے وہی بات آگے چلتی ہے. اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ جی پہلے بھی بیانات آئے آج بھی بیان, کون سا فرق ہے آج مجھے بتائیے نا. آج یہ جو پریس کانفرنس ہوئی اور کہہ رہے ہیں جی تبدیلی آ گئی, تبدیلی باتوں میں آ گئی یا تبدیلی کسی کاروائی میں آئے گی؟ اظہار تعلقی کو تو ہم تبدیلی نہیں کہہ سکتے. نہیں میں کہہ رہا ہوں کسی بھی چیز کو ہم نہیں مان سکتے کیونکہ ماضی میں یہ ساری باتیں کہی جا چکی. قائد جو ہیں انہوں نے خود کہا
کہ جی میں نے ان کو کہہ دیا اب میں نہیں چلا سکتا کام, مجھے چھوڑیں, پھر 4 دن بعد آ جاتا ہے نہیں جی آدھے گھنٹے بعد بلکہ پرزور اصرار پر میں واپس آ گیا. معافی کا جہاں تک تعلق ہے پاکستان کے خلاف, لوگ ایجنسیز کے خلاف, اس کے بعد 2-3 دن کے بعد پھر معافی نامہ. تو یعنی یہ بار بار جو کام ہو رہا ہے, کیا یہ کوئی معاملے جو ہیں, اور خاص کر جو کل ہوا, یہ صرف بیانات نہیں تھے, کل تو ان کو کھڑا کر دیا, جاؤ توڑ پھوڑ کر دو, جاؤ ان پہ حملے کر دو. جو توڑ پھوڑ ہے وہ بھی ایک سیریس کام ہے, اس میں کوئی شک نہیں. نہیں, پھر جو پاکستان کے خلاف نعرے لگائے ہی نہیں لگوائے, اور جنہوں نے لگائے میں سمجھتا ہوں وہ اس کے ذمہ دار ہیں. آپ یہ پاکستان میں مثال قائم نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے خلاف نعرہ لگاؤ, بڑے ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے الفاظ استعمال کیے جن کو میں دہراتے ہوئے بھی مجھے دکھ ہو رہا ہے. خرم صاحب کی طرف سے آگے اگر آپ ان کو یہ فرمائیے کہ سر یہ معاف کیا جا سکتا ہے الطاف جاوید صاحب میرے سے جواب لے لینا. جی شیخ صاحب. جی شیخ صاحب جواب دیں. جو یہ کہہ رہے ہیں جاوید صاحب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. صحیح کہا کہ جو روایت, آپ خرم صاحب رکیے گا, شیخ صاحب جواب دیجئے. ہاں, یہ جو پچھلی جو روایت ہے ہم انشاءاللہ ختم کریں گے, اور جو پاکستان کے خلاف نعرہ لگے گا وہ ناقابل برداشت ہے. ہماری اپنی زندگی پوری عبادت اور دعا میں لگی ہے, ہم نے ساری چیزیں بچائی ہیں, اور یہ بات ضرور ہے کہ پچھلے ہم نے ماضی کے اندر یہ رہا ہے کہ 4 دن کے بعد یہ ہو گیا, 5 دن کے بعد یہ ہو گیا, لیکن انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے آپ لوگ ساتھ دیں. ہم جو ہے یہ جتنی بھی پہلے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں اس غلطیوں کو دوبارہ نہیں دہرایا جائے گا, اور ہم ان لوگوں کے خلاف کاروائی خود کریں گے. ایک سوال شیخ صاحب, خلاف کوئی بات کی سر اجازت ہے ایک سوال کی. اتھارٹی نہیں ہے جی کاروائی. سر ایک سوال کی اجازت اتھارٹی نہیں ہے. سر اگر ریاست اس کو جرم سمجھتی ہے اور وہ الطاف حسین صاحب کے خلاف کاروائی شروع کر دیتی ہے, تو آپ الطاف حسین صاحب کو سپورٹ کریں گے یا ریاست کو کریں گے؟ دیکھیں ہم ریاست دیکھیں اس سے اب آپ کو آواز نہیں آ رہی ہوگی میرا خیال ہے. الزامات لگے, بہت ساری باتیں ہوئی, چاہے را کے حساب سے ہوئی, سب چھوڑ دیجیے نا سر. لے کے آئے. اگر ریاست میں کوئی بھی ایسی چیزیں نہیں, سر ریاست ان کے خلاف کیس کر دیتی ہے, ان کو عدالت میں بلواتی ہے, آپ کے پاس 2 آپشن ہوں گے, ریاست کا ساتھ دیں پاکستان زندہ باد کا, یا اس لیڈر کا جنہوں نے کل پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگوایا. تو سر کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ؟ ہم پاکستان زندہ باد کے ساتھ کھڑے. بات ختم, بہت اچھی بات, زبردست. صاف ہمارا. خرم صاحب دیکھیے بات کلیئر ہوگی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب پاکستان اور الطاف ان دونوں میں سے ہمیں چوائس کرنا پڑے گا تو ہم پاکستان زندہ باد کے ساتھ کھڑے ہیں. تو سر بات تو سیدھی ہوگی نا, ان کی کلیئر ہوگی. نہیں دیکھیں جاوید صاحب, اصل میں دیکھیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پہلی دفعہ ہوئی ہے, ٹھیک ہے. یہ جتنی بھی ڈرامے بازی ہے اس سے پہلے بہت دفعہ ہو چکی ہے. فرق ان کی گھبراہٹ جو ہے نا, یہ اس دفعہ جو اتنا پریشان ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ اسٹیٹ نے پہلی دفعہ ریئیکٹ کیا ہے. کل جس طریقے سے ڈی جی رینجر صاحب کا بیان آیا کہ چیف آف دا آرمی صاحب نے کہا ہے کہ فوراً ایکشن لیا جائے جن لوگوں نے پاکستان کے خلاف بات کی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ لا تعلقی کا اظہار فاروق ستار نے اس وقت کیوں نہیں کرا جس وقت پاکستان کی کریشن کے خلاف جو ہے نیو دہلی میں بات کی گئی؟ اس وقت لا تعلقی کیوں نہیں کی گئی جب وائٹ ہاؤس کے سامنے پاکستان کے خلاف جو ہے پروٹیسٹ کیا گیا؟ اس وقت پاکستان کے نعرے, اس وقت پاکستان زندہ باد کیوں نہیں کیا جس وقت ان کے جو ہیں ورکرز, ان کے ٹارگٹ کلر شہر کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کر رہے تھے؟ اس وقت کیوں نہیں پاکستان زندہ باد ان کو یاد آیا جب شہر کراچی کے اندر ہڑتالیں کر کے بند کرایا گیا تھا؟ جناب اگر آپ نے معاف کرنا ہے تو یہ ریاست ضرور معاف کرے, لیکن خدارا وہ ہزاروں لوگ جو اس وقت آپ کے جیلوں کے اندر بند پڑے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے جرموں کے اوپر, ان کو بھی چھوڑیں, سارے جیلوں کو کھول دیں, سب کو معاف کر دیں, صرف ان کو نہ معاف کریں. سب کے ساتھ انصاف برابر ہونا چاہیے. اگر اسی طریقے کی جو ہے نا آپ نے معاملات چلانے ہیں, اس طریقے سے عوام کو بیوقوف بنانا ہے کہ اس دفعہ ہمیں معاف کریں, آئندہ ایسا نہیں ہوگا. جناب آپ حساب کتاب تو دیں اپنے پرانے گناہوں کا, ان کو کون صاف کرے گا, ان کو کون دھوئے گا؟ اس کراچی شہر میں کیا کچھ ہوتا ہوا آیا ہے, کس کس کے اوپر ظلم نہیں ہوا ہے, وہ ماؤں کے جواب کون دیں گے جن کے ریاست حساب نہیں لے رہی؟
ریاست حساب نہیں مانگ رہی حساب سر. اس ریاست نے اور لینا دوسرا جاوید یہ صاحب، کہ ایک ہی جرم اگر ایم اس کیو ایم ریاست کرتی ہے نے تو جواب ان لینا کے ہے. لیے سزا کا جن مطالبہ کرتے ہیں، لیکن وہی جرم اگر دوسری پارٹیز کرتی ہیں تو ان سے کون حساب لے گا؟ سر میں نے وقفہ لینا ہے، لیکن دانیال صاحب کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کل الطاف حسین صاحب کی تقریر تھی، کیا آپ اس کو ملک کے ساتھ غداری سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ اور اگر غداری سمجھتے ہیں تو اسٹیٹ کیا ان کے خلاف کارروائی کرے گی؟ ایک چھوٹی سی بریک اور بریک واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. دانیال صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب نے کل جو نعرے لگائے، جو پاکستان کے بارے میں ان کے خیالات تھے، یہ اس ملک کے ساتھ غداری ہے؟ بالکل جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی سخت مذمت کے الفاظ ہم استعمال کریں وہ کم ہیں، اور قانون کو اپنا راستہ لینا ہوگا، اور جہاں جہاں پر جس انداز میں قانون اس پہ گرفت ڈال سکتی ہے وہ بالکل ڈلنا چاہیے. پورا اس میں پاکستان کا جہاں بھی اس طرح کی بات ہو وہ بالکل ناگزیر ہے، ان ایکسیپٹیبل ہے. ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی برداشت نہیں کرے گا جی. ٹھیک ہے، آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کے خلاف مقدمہ قائم کریں گے؟ میرے خیال میں جی اگر مقدمہ جس طرح کا بھی ہو سکے، ایک تو صرف وہ ہے نا جو دفعہ 500 کے تحت ہوتا ہے، وہ تو ڈیفینیشن وغیرہ جو ہے، جون سا بھی جہاں بھی قانون کا راستہ نہ لینا چاہیے جی. آرٹیکل 5 اور 6 کے تحت ہائی ٹریزن، یہ بالکل جہاں بھی قانون کا راستہ وہ لینا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا بات آگے بڑھاتے ہوئے، کہ جو یہ بار بار کا لفظ استعمال ہوا ہے نا کہ یہ بار بار ہوتا رہا ہے، بار بار اور بھی کچھ ہوتا رہا ہے. اب لوگوں کو یہ عام فہم نہیں معلوم ہے. 90 جو ہے نا، عام لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید وہ ایڈریس کا ہے، ان کے گھر کا مکان کا نمبر ہے، وہ نہیں ہے. ٹیلی فون نمبر تھا، 90 آخری 2 ڈیجٹ ٹیلی فون نمبر تھا 9091. نہیں مگر کیوں چوہے صاحب آپ ماشاءاللہ بڑی تحقیقات کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ یہ کوڈ ورڈ تھا ٹیلی فونوں کے اوپر اس زمانے میں، کہ تاکہ پتہ نہ چلے کہ کہاں کی بات ہو رہی ہے. تو کب سے یہ متعارف ہے 90 سے؟ تو یہ معاملہ چلتا چلا آ رہا ہے. یہ معاملہ اس وقت بھی تھا جب عشرت اللہ باد صاحب کو گورنر بنایا، یہ معاملہ اس وقت بھی تھا جب این آر او بنا اور 3400 کیسز جو ہیں وہ ہر قسم کے جو ہیں ایم کیو ایم کے کارکنوں کے خلاف ختم کر دیے گئے تھے. یہ اس وقت بھی تھا جب وہ جوڈیشری نے بحال کیے اور دوبارہ ان کا ساروں کا ٹرائل شروع ہوا. سو یہ چیزیں ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں. یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں ایسے کرتے ہیں، آخرکار کیا یہ مجبوری بن جاتی ہے. اگر واقعتاً ہم یہ سمجھتے ہیں تو اس زمانے میں جب یہ سارے کیس قائم ہوتے 3400 ایکسٹریڈیشن نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا اس وقت اس طرح کی تقریریں نہیں ہوئی تھیں؟ کیا انڈیا جا کے اس طرح کی بات نہیں ہوئی تھی؟ لیکن ہم ناپ تول جو ہے نا وہ اپنے وقتی مسائل کے مطابق کرتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام بند ہونا چاہیے. کھل کے آئے سامنے، کہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ فیصلہ ہے، کبھی گرم کبھی ٹھنڈا، کبھی گرم کبھی ٹھنڈا، جہاں جیسی ضرورت پڑے ویسا آپ غلاف جنا کے چڑھا دیں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس میں دانیال صاحب ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ ریاست ہر دور میں خاموش رہی ہے ان تمام خیالات پہ. الطاف حسین صاحب انڈیا جا کے بیان دیں، وہ لندن میں بیٹھ کے بیان دیں، وہ ٹیلی فونک خطاب کریں، وہ فوج کو ملائن کریں، وہ جرنیلوں کو ملائن کریں، وہ سیاستدانوں کو کریں، وہ عوام کو برا بھلا کریں، کہیں، وہ ساری چیزیں جو تھی ریاست خاموش رہی ہے. کسی سیاسی جماعت نے کسی جگہ پہ اس کے بارے میں کوئی ریاکشن نہیں دیا. عمران خان صاحب واحد لیڈر ہیں جو لندن جا کے سر انگلینڈ جا کے بھی انہوں نے کیس لڑنے کی کوشش کی. بیان موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں مڈل کلاس کی پارٹی ہم ویسے ہی ہم مانگ ہیں. چھوڑیں ان باتوں کو، وہ تو یو ٹرن کے ماسٹر ہیں. انہوں نے دہشت گرد بھی قرار دی. انہوں نے کہا کہ ان کو دہشت گرد قرار دیں. عمران خان صاحب ہر چیز کہہ سکتے ہیں. دیکھیں جو سچ ہے وہ سچ ہے. پتہ ہے سچ نہیں ہے. اس نے نہیں کہا مڈل کلاس کی پارٹی ہم ویسے ہی ہم مانگ ہیں، نہیں کہا تھا. سر وہ الطاف حسین ہے، الطاف حسین کو دہشت گرد بھی انہوں نے کہا ہے. تو اس وقت الطاف حسین کے خلاف وہ گئے بھی ہیں، لندن میں بھی گئے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے کیس لڑنے کی کوشش بھی کی ہے. آج بھی وہ کہتے ہیں. میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں. آج چیف منسٹر پنجاب کا بھی بیان ہے وہ واضح الفاظوں میں، پرائم منسٹر کا بھی ہے، اور لگاتار میٹنگز بھی ہو رہی ہے اور ایکشن بھی ہو رہا ہے. سو آئی تھنک یہ فیئر نہیں ہے. حکومت کا کام بیان دینا نہیں ہے سر. نہیں، میں بیان کی بات نہیں کر رہا، وہ میں نے جواب آپ کا دے چکا ہوں، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل وہ ایکشن کے ٹولز موجود ہیں. جہاں یہ بھی فیصلہ ہوا ہے اور کہہ دیا گیا ہے جو حکام ہے، جو ظاہری بات ہے مقدمات جو ہے وہ تو افسروں نے بنانا ہے نا، انہوں نے تو نہیں بنانا، تو انہوں نے کہنا ہی ہے نا. تو اس لیے وہ ظاہری بات ہے وہ ساری کاروائی ہو رہی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس کو سادہ کر رہے ہیں اپنے ناظرین کے لیے. اگر آپ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام سمجھدار ہے، سوجھ بوجھ رکھتی ہے، تو پھر ذرا پورا ان کو نظارہ دکھائیں نا. سر بتائیں نا جی. ہاں جی، میں بتاتا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، آپ اس طرف آ نہیں رہے ہیں. ہاں میں بتائیے، میں آ جاتا ہوں سر. بتائیے پورا نظارہ دیتے. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، پورا نظارہ یہ ہے کہ مختلف ادوار میں مختلف قسم کے قوانین مختلف لوگوں کے لیے بن کے نپٹاتے رہے. آپ مجھے یہ بات بتائیں، یہاں پر پی ٹی وی توڑا گیا تھا، لائیو ریکارڈنگ ہے، وہ شاباش دے رہے ہیں عارف الوی صاحب کو کہ اچھا ہوا ہے ٹوٹا ہے، اچھا ہوا ہے. کریں نا سر. سنیں تو صحیح میری کیوں نہیں کیا؟ سنیں تو صحیح میری بات. نہیں ایک منٹ سن تو لینا. ناکامی ہے نا. جاوید صاحب سپریم کورٹ کا حملہ یہ بھول گئے جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا. اب ادھر 780 مقدمات ہوئے ہوئے ہیں جی سارے. ٹھیک ہے جی، اب آپ آرام سے کہہ دیں گے جی آپ سارے یہ نہیں کریں. تو اس وقت کیا یہ جو ریڈ زون ہے اس میں کیا حکمرانی تھی جی؟
सर बात हाँ ये ना, है, वो इमरान खान साहब ने पीटीवी पे हमला किया, नहीं उधर आए ना जी, उन्होंने, तो मैं आ रहा हूँ ना सर, जवाब तो दे देना। ये जो पार्लियामेंट पे हमला किया, गलत किया, नहीं, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली जो बार फरूख स्पीकर सत्तार साहब ने के साथ हो रहा किसी था, सियासी जो जमात लाइव के टीवी पे सारों ने लीडर के देखा है, खिलाफ एफआईआर करवाई, जो लाइव टीवी पे हो रियासत रहा- आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकी है मेरी इमरान बात खान सुनने साहब, दो। रियासत और मैं कोर्ट यही- में क्यों नहीं पेश कर मैं सकी? यही आपको बताना चाह रहा हूँ, जो कुछ फरूख सत्तार साहब से वो आपने देखा ना जी आज, तो वही जो है आइन के तहत इख्तियार यहाँ पर दिया गया था, सेम। तो आपका ख्याल ये है कि रेंजर्स ने गिरफ्तार नहीं नहीं, किया? मेरा ख्याल ये है कि एक कानून होना चाहिए सबके लिए, और जो तो भी सर, ये के तो हुकूमत और कह जो रही भी है, के सुने तो सही, हुकूमत कह रही है। सुने तो सही एक मिनट के लिए, और जो भी ये कहे, और एक मिनट जी, जो भी ये कहे कि बिल जला दें, जो भी ये कहे कि आप हुंडी सिस्टम के जरिए पैसे लाएं, जो भी कहे कि घराओ पार्लियामेंट और जलाओ, कफन बांधो, इनको अंदर जला दो, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता रोक दो, हाँ उन सारों के साथ होना चाहिए चौधरी साहब। तो करें ये ना मैं कह सर, रहा हूं। जी करें ना, बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ, खुरम मैं साहब तो ये आपके साथ हूं। फरमाइएगा करें। कि वो ये कहते हैं कि एक जुर्म आप करते हैं, रियासत आपका कुछ नहीं बिगाड़ती, वही जुर्म, उससे बल्कि कम जुर्म अगर एमक्यूएम करती है तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। सर जवाब है कोई आपके पास? जावेद साहब देखें, इनको ये बात कहते हुए शर्म आनी चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहली चीज कि इन्होंने कहा पीटीवी पे हमला, ये भूल गए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था। हम इस बात के ऊपर नहीं आते जावेद साहब। बात असल में ये है कि इस वक्त जो इनकी, आप शर्मिंदा हुए, एक मिनट, जानते हैं आप, इस वक्त जो इनकी, खामोशी से सुने, इस वक्त जो इनकी किश्ती डूब रही है ना, इनकी जो किश्ती इस वक्त डूब रही है ना, तो ये सहारा लेना चाहते हैं उन जमातों का जिन्होंने रियासत के खिलाफ नारे लगाए हैं, जिन्होंने रियासत को नासूर कहा है, जिन्होंने पाकिस्तान को मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, ये उनका भी सहारा लेना चाहते हैं, और ये लेंगे जावेद साहब। आप देखिएगा, ये लिख लें कहीं पे, ये जिस तरीके का साथ दे रहे हैं, जिस तरीके से इनकी लेट स्टेटमेंट्स आ रही हैं, किसका काम है? क्या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का काम है कि डीजी रेंजर्स को कॉल करे, या वजीर आजम साहब का काम है? किन का काम है? डीजी रेंजर्स को किसको सराहना चाहिए था? डीजी रेंजर्स को कहना चाहिए था, वजीर आला को कहना चाहिए था कि हाँ हमें फोन आया वजीर आजम साहब का, उन्होंने हुक्म दिया कि इनके खिलाफ एक्शन लिए, रियासत के खिलाफ कहा है, रियासत के खिलाफ नारे लगाएं। लेकिन नहीं, यहां पे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के अल्फाज इस्तेमाल बयान किए गए। लेकिन जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की जो है तारीफें की जाती हैं, तो हमारे वजीर आजम साहब फौरन टपक पड़ते हैं कि मेरा नाम नहीं आया, मेरी तरफ से भी बयान आ जाए। जनाब मैं आपको बात क्लियर करना चाहता हूं कि यहां पे पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे हैं, कराची शहर के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं, पाकिस्तान को, कराची को, इस शहर को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप मत भूलें कि मज़ार कायद के ऊपर झंडे भी जले थे, आप मत भूलें कि नक्शे भी मिले थे आपको, लेकिन आज आप उनका साथ देना चाहते हैं, और इस सारे पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगा, बहुत बुरी बात है सर। खुरम साहब रुकिएगा, एक कौन सी दुनिया में बैठे पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगा, बहुत बुरी बात है, लेकिन इसी पार्लियामेंट के सामने इस आइन को कालअदम करार दिया गया, पार्लियामेंट के ऊपर हमला करने की बात की गई, तो सर वो भी इतने ही बड़े जुर्म है। तो हम ये किसी एक पार्टी को अलग नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आप भी मुजरम है, वो करेंगे तो वो भी मुजरम है। मुजरम को मुजरम समझना चाहिए। मुझे ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वापस प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शाह लतीफ साहब, आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं कराची का, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, एमक्यूएम का? अब देखें जी, जब तक हम एक्शन नहीं लेते फ्यूचर नहीं बदलेगा। ठीक है, अगर हम स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट लेते हुसैन साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ओ जी 100%। नॉट ओनली क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जिन लोगों ने कल साथ दिया है, मिलके नारे लगाए हैं, उनको पकड़ें उनको। और मैं समझता हूं कि आज भी जो इन लोगों को रिलीज किया गया है ये गलत हुआ है। वो इसलिए कि आप पूरी इंक्वायरी करें। ये कह देना जी कि बस क्योंकि माफी मांग ली और आज आगे फिर से स्टेटमेंट शुरू हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई, ये क्या तरीका है? यानी पैगाम क्या गया है? पैगाम ये गया है कि जो चाहे जब चाहे उठ के खड़ा हो, मुर्दाबाद के नारे लगा ले, अगले दिन माफी मांग ले, जान छुड़ा ले। ये तो एक गलत पैगाम चला गया। और मैं इसी सिलसिले में एक और बात करना चाहता हूं। अभी चंद दिन पहले की बात है ना, पार्लियामेंट में एक साहब ने खड़े होकर जो पाकिस्तान के बारे में बातें की थी और रॉ की हमदर्दी भी की और रॉ की का दफा भी किया। उसको किसी ने पूछा? एक आम आदमी अगर इस तरह की बात करे आप उसको छोड़ेंगे? एक पार्लियामेंटेरियन और बहुत बड़े ओहदे पे फायज, भाई गवर्नर, आधा खानदान इस वक्त हुकूमत में, मैं बलोचिस्तान की बात कर रहा हूं, उसको किसी ने पूछा? और हम कहें जी माजी में फिर हम चले जाते हैं, और तो फिर माजी के भी किस्से लें। देखें, बात आज की कर लें, मेहरबानी करें। हमने गलतियां की हैं, मैं किसी को डिफेंड नहीं करना चाहता, उसमें कोई मिलिट्री डिक्टेटर हो, सिविलियन रूल हो, जो मर्जी। देखिए, गलतियां जो हुई वो एमक्यूएम के बारे में बात कर रहे हैं, जिन इल्ताफ हुसैन साहब को पूरा कर रहे हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ आप कहेंगे ना उनको बनाने वाले कौन है? नहीं सर, नहीं,
जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में जनरल परवेज मुशर्रफ की पूरी हुकूमत उनके साथ थी। मैं यही तो कह रहा हूं ना वो कि शौकत अजीज साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां जाके अलीम खाते थे उनके मैं घर पे जाके आपसे कह रहा हूं, और हमारे उनके सामने- वज़रा हुकूमत में शामिल थे, सब वही हमारे वज़रा सामने- जिनको हम आप कह रहे हैं सजा दें। हमारे सामने 12 मई का भी किस्सा है। हमने गलतियां की, ब्लंडर्स की, 30 साल से ये काम उससे वो चलता रहा। ब्लेंडर्स करने वालों को सजा होनी चाहिए ना। अगर इल्ताफ हुसैन ने नारा लगाया उसको सजा दें। एक मिनट, जो उस दौर में ब्लेंडर करते रहे सर उनको जावेद सजा साहब, एक दें। चीज ऐड जो करूंगा। इल्ताफ हुसैन साहब के साथ बैठ के खाना खाते रहे, उनके साथ हलीम खाते रहे, सर उनको सजा दें आप। ये किसका काम है? रियासती का काम है ना। मगर बात ये है कि आज भी अगर आप इनको छोड़ दें, इसका मतलब है जो काम होता रहा उसको चलाते रहे। शेख सलाउद्दीन साहब ये फरमाइए कि सर के पाकिस्तान को गाली देना, पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहना, नाउज़-बिल्लाह, खुदा ना खास्ता, आप इसको ये समझते हैं जुर्म नहीं है? बिल्कुल जुर्म है, तो सजा नहीं होनी चाहिए, मुजरिम को सजा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल 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 सजा होनी तो चाहिए। इल्ताफ हुसैन साहब को सजा नहीं होनी चाहिए? देखें जिसने भी कहा है वो शाहिद लतीफ साहब सही फरमा रहे हैं कि पहले भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारी पार्टियों ने किया है, बहुत सारे मामला आते हैं। देखें मैं ये कहता हूँ कि वो तमाम लोग, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, पार्लियामेंट से बाहर हो, पार्टीज हो, तमाम, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट से बाहर हो, अगर पाकिस्तान के खिलाफ किसी ने भी काम किया हो, चाहे उसमें कोई लीडर भी शामिल हो, चाहे कारकुन हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात को जो कल का जो वाकया है, मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे वो वहां पे हुआ, जो लोग भी वहां पे ठीक, सही और ये सजा देना दानियाल हुकूमत का काम है। दानियाल साहब वो ये कहते हैं सजा दे, सबको दें आप। जावेद साहब, इसमें लेकिन एक बात ऐड करना चाहूंगा। जावेद सर साहब, आप कहते हैं जी खुर्रम जावेद साहब, साहब। जी खुर्रम साहब, जी अच्छा जावेद साहब, देखें एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर फारूक सत्तार साहब इतना दिल से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगा रहे हैं तो मैं कहता हूं उनसे कहें कि जाके अल्ताफ हुसैन के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कराएं। दूसरी बात मुझे ये बताएं जावेद साहब कि अभी तक पाकिस्तान हुकूमत ने ब्रिटिश हाई कमीशन को क्यों नहीं समन किया है, क्यों नहीं अभी तक फॉर्मल कंप्लेन किया है, क्यों नहीं अभी तक प्रोटेस्ट किया है, क्यों नहीं अभी तक अल्ताफ हुसैन की एक्स्ट्रेडिशन जो है ना डिमांड की है। और एक चीज और, एक आखिरी चीज और, दानियाल साहब कह रहे हैं कि किया चीफ मिनिस्टर, सॉरी इंटीरियर मिनिस्टर ने किया। और जहां तक असेंबली की बात हो रही है वहां पर भी इंटीरियर मिनिस्टर ने जवाब दिया। ब्रिटिश हाई कमीशन को अभी तक समन नहीं किया जावेद साहब। तीसरी चीज जावेद साहब, मैं आपको एक बात और बता दूं कि 2011 के अंदर साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें नवाज शरीफ साहब ने यह कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक बॉर्डर का फर्क है। इसका वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। मैं चार मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ कैनेडियन अगले आने वाले दिनों में इस इशू पे बहस होती रहेगी, बात होती रहेगी, नए नए शेड्स आते रहेंगे और उनके जवाब भी तलाश करते रहेंगे। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना घर किसी की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।